موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جب ایگریمنٹ ہو گیا، حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس شرط پہ لے کے جاؤں گا، آپ نے سوال نہیں پوچھنا، اعتراض نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور یہ دونوں نکلے۔ حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ، سفر کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا، اس کشتی کو عیبدار بنا دیا، کسی پھٹے میں دراڑ پیدا کر دی، سوراخ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اعتراض ہوا، اخرقتھا، ایک سیکنڈ بھی موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں ہوئے، فرمایا کہ آپ نے اس کو توڑ دیا لتغرق اہلھا، تاکہ کشتی والے غرق ہو جائیں۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ یقینی غرق ہوں گے، ظاہر ہے اس میں تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور سارے ہی لوگ تھے، مطلب یہ تھا کہ یہ کام بہرحال ایسا ہے جو غرق، کشتی کے ڈوبنے کا ذریعہ بہرحال بن سکتا ہے، تو آپ نے ایسا کام کیا کیوں؟ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم تو نکل جائیں گے، لیکن جب واپس یہ کشتی میں آئیں گے تو یہ دراڑ آہستہ آہستہ پھیلے گی اور کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہوگا۔ جبکہ خضر علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بھئی یہ ظاہر ہے یہ نوجوان لوگ اس کشتی کو دیکھیں گے نا، اس دراڑ کو پورا کر دیں گے، ختم کر دیں گے، تو ڈوبیں گے نہیں۔ لیکن بہرحال ایسا رسک کسی شدید مجبوری میں تو لیا جاتا ہے، جب مجبوری نہ ہو تو بظاہر تو کوئی مجبوری ہمیں نظر نہیں آ رہی، آپ بیٹھے ہیں اور بلا وجہ آپ نے ایک ایسا کام کیا، الفضول لغو کام، عیبدار بنا دیا کشتی کو آپ نے۔ تو یہ جو کام آپ نے کیا ہے، لقد جئت شیئا امرا، یہ آپ نے بہت بھاری بھرکم کام کیا، بہت برا کام کیا آپ نے۔ تو خضر علیہ السلام نے فوراً جواب میں کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ نہیں رکھ سکو گے صبر، آپ میں صبر کی اس موقع پہ استطاعت ہی نہیں ہے۔ وہ استطاعت کا مطلب میں نے بار بار بتایا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، اللہ نے تو ان کو برائی کے خاتمے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہی ایسا تھا کہ وہ نہ خاموش رہیں۔ تو وہ اچانک ان سے برائی دیکھ کے رہا نہیں گیا اور آپ نے کہہ دیا۔ لیکن جب خضر علیہ السلام نے یاد دلایا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم یاد آیا، بھئی یہ تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ پھر فوراً کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت، بھئی میں اگر کسی بات کو بھول جاؤں تو اس میں میری گرفت نہ کریں، بھولے سے بھی تو انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، تو مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا اپنا وعدہ۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں آپ اتنی تنگی کا مجھے مکلف نہ بنائیں، بھئی بھول چوک سے تو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ تو میری بھول پہ بھی مجھے تنبیہ کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، مجھے تنبیہ کر رہے ہیں، تو بھولے پہ تو نہیں ڈانٹا جاتا۔ تو دونوں میں بہرحال ایک گپ شپ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے۔ پھر دونوں نکلے ہیں جی، حتی اذا لقیا غلاما، کشتی سے اترے تو آگے ایک نوجوان لڑکا ملا، فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا بغیر کسی نفس کے قتل کیے؟ یعنی یا تو انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاصاً قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ اس سے کوئی گناہ ایسے ہو گئے ہوتے ہیں کہ حکم ہوتا ہے کہ بھئی اس کو مار دو، یہ فساد مچا رہا ہے زمین میں۔ تو یہ تو نوجوان ہم پہلی دفعہ اس سے مل رہے ہیں، کوئی گناہ بھی اس کا ہمارے سامنے نہیں آیا، اچھا بڑا لڑکا تھا، آپ نے اس کو جان سے مار دیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ لقد جئت شیئا نکرا، تحقیق حضرت، اچھا موسیٰ علیہ السلام کتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں، پہلے بھی کہا لقد جئت، لقد جئت کا مطلب یقیناً آپ یہ کر چکے ہیں مسٹیک، قد کا معنی بھی یقیناً لام تاکید کے لیے، جیتا بھی پاسٹ کا صیغہ ہے، یعنی یوں نہیں کہا کہ تفعلوا کذا، آپ برا کر رہے ہیں نا، لقد جئت آپ تو بہت برا کر چکے ہیں، اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، اس کی کیا لاجک ہوگی بھائی، آپ نے ایک بندہ مار دیا یا آپ نے کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ تو لقد جئت شیئا نکرا، تحقیق آپ کر چکے ہیں ایک بہت ہی برا کام، یعنی پورا جو ہے نا جزم کے ساتھ۔ حالانکہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بھی اللہ نے نا، تو اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسے شخص کے پاس نہیں بھیجے گا جو برائی کا ارتکاب کریں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام معاہدے بھی کر چکے ہیں، پھر ایک دفعہ حضرت موسیٰ سے خطا ہو بھی چکی ہے، اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور فوراً کہہ دیا کہ آپ نے یقیناً ایک بہت بڑی برائی کا ارتکاب کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس کی علامت ہیں کہ کلیم اللہ تھے اور برائی دیکھ کے خاموش نہ رہ سکے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کی استطاعت رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں پہلی دفعہ جب خضر علیہ السلام نے تنبیہ کی نا تو اس کے الفاظ کیا تھے؟ قال الم اقل انک، اقل کے بعد لکا نہیں تھا، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ جب دوبارہ خضر علیہ السلام نے فرمایا تو قال الم اقل لکا،
دونوں میں فرق یہ ہے، بلاغت کا نقطہ اس میں یہ ہے کہ پہلی دفعہ خضر علیہ السلام نے آسانی سے تنبیہ کی اور صرف اتنا کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. اب دوبارہ تنبیہ کا عنوان ذرا سخت کر دیا اور کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، یعنی آپ سے میں مخاطب ہوں اس وقت. تو یہ لکا کا جو الفاظ استعمال کیا نا، یہ اس تنبیہ کو بڑھانے کے لیے. پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا بھئی آپ صبر نہیں کر سکتے. جب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا تو خضر کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا، آپ سے، الم اقل لکا، آپ ہی سے کہا تھا، میں کسی اور سے مخاطب نہیں تھا اس وقت. آپ سے کہا تھا میں نے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام کو پھر فوراً غلطی کا احساس ہوا، پھر کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی، اب 2 غلطیاں مجھ سے ہو چکی ہیں اور اب میں خود اپنی سزا تجویز کرتا ہوں. تو وہ سزا یہ ہے کہ دیکھیں کیسا پیغمبر کی بات ہے نا، اپنی غلطی کا بھی کیسا اعتراف کر رہے ہیں، فوراً 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہو رہی. یعنی یوں بھی تو کہہ سکتے تھے کہ خضر علیہ السلام سے آپ بھی تو کوئی چھوٹی موٹی خطائیں کرو تو ٹھیک ہے، آپ بھی تو بندے مار دیا، آپ نے پورا بندہ مار دیا، آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا کہ پوری کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہے اس میں. تو میں نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اعتراض نہیں کروں گا، تو چھوٹے موٹے کوئی الٹے سیدھے کام ہوتے تو میں چپ رہتا، آپ بھی تو کیا کر رہے ہو اب. تو یہ کہہ سکتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کہ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے چلے جاؤ، آپ بندے ہی مارنا شروع کر دو، آپ یہ کر دو، آپ وہ کر دو. نہ 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 نہ، یہ بھی پیغمبر کے صاف ہونے کی دلیل ہے. پیغمبروں میں منافقت نہیں ہوتی، تکلفات نہیں ہوتے اور ملمہ سازی نہیں ہوتی، دل کے صاف ہوتے ہیں. آج ذرا سی کسی کو عزت مل جائے، شہرت مل جائے، پیسہ مل جائے تو وہ اسٹائل ہی بدل جاتا ہے اس کا. منافقت ادھر کچھ اندر کچھ، اپنی اوقات بھول جاتا ہے انسان. تو میں تو جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ پیغمبر کیسے صاف دل کے ہوتے ہیں، کیسے اللہ نے ان کو ایک سفید کاغذ کی طرح ان کے دل کو بنایا ہوتا ہے، ان کی سیرت کتنی بے داغ اور پاک صاف ہوتی ہے. تو خطا بھی کر رہے ہیں اور اعتراف بھی کر رہے ہیں فوراً کہ بھائی میں نے بھولے سے کہہ دیا. اور پھر دوبارہ جب ہوا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سألتک عن شیء بعد، بھائی واقعی میری مسٹیک ہے یہ، اب سزا بھی میں خود تجویز کرتا ہوں. حضرت موسیٰ کا تو کتنا دل چاہ رہا تھا نا کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کریں، اللہ نے بھیجا ہے تو ظاہر ہے اس میں بڑی حکمتیں ہوں گی. لیکن خود حضرت موسیٰ کو فوراً احساس ہو گیا بھائی مسٹیک میری ہے. اب یہ ہے کہ اب مجھے خود اپنے لیے سزا تجویز کرنی پڑے گی، اور یہ میں زیادہ جس کو میں نے ابھی ٹیچر بنایا ہوا ہے ان کو بھی میں زیادہ نہیں پریشان کروں گا کہ بار بار مسٹیک کرتا رہوں اور کچھ سزا ہی نہ ہو. تو اب مجھے بھی اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا. وہ پابندی کیا ہے؟ ان سألتک عن شیء بعدہا، اگر اس کے بعد بھی میں نے آپ سے اب کچھ سوال پوچھا، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ سفر نہ کرنے دیں، یہ میری سزا ہے. قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں، آپ بالکل معذور ہیں. یعنی کتنا بڑا اعتراف کر رہے ہیں، اپنی کتنا واضح لفظوں میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ غلطی بھی مان رہے ہیں اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ چھوٹی غلطی نہیں، بہت بڑی غلطی ہے کہ ایک دفعہ غلطی کے بعد میں نے دوبارہ غلطی کی ہے. تو قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے عذر کو، یعنی آپ نے بہت زیادہ گویا کہ مجھے برداشت کیا ہے اور اب آپ معذور ہیں. تو آج کہاں جب 2 شخصوں میں ایسی بات چیت ہوتی ہے تو کون کسی کا ایسا اکرام کرتا ہے؟ ہر شخص اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتا ہے، دوسرے کو 100% غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے. فانطلقا، خضر علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ نے خود ہی کہہ دیا. فانطلقا، پھر دونوں آنکھیں نکلیں. حتی اذا اتیا اہل قریۃ، دونوں کسی بستی والوں کے پاس گئے، کہیں گزر رہے تھے تو بستی آ گئی، اب زاد راہ بھی ختم ہو گیا ان کے پاس. تو اب استطعما اہلہا، بستی والوں سے انہوں نے کہا بھئی ہم مسافر ہیں تو ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کر دیں. وہ ایسے نالائق لوگ، فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ کیسے نورانی چہرے والے لوگ آئے ہیں اور کتنے بابرکت لوگ ہیں. ظاہر ہے اللہ والوں کے جو چہرے ہوتے ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں، اور مسافروں کا تو ویسے ہی دنیا خیال کرتی ہے. ان نالائق لوگوں نے ان کا اکرام کرنے سے انکار کر دیا. فوجدا فیہا جدارا، تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے، بستی میں کوئی دیوار تھی جو بستی کے لیے مفید ہوگی. یرید ان ینقض، وہ دیوار گرنا چاہتی تھی. فاقامہ، خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا. اب بعض روایات میں یہ آتا ہے، اسلاف سے منقول ہے یہ روایات، کہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے بطور کرامت ایسا کیا ان کے ہاتھ پہ کہ خضر علیہ السلام نے جا کے دیوار کو ایسے یوں ہاتھ لگایا اور وہ بالکل مضبوط ہو گئی، سیدھی گرنے سے بچ گئی. تو اس طرح سے خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا،
دیکھیے ہم یہاں مجبور ہیں, ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, پیسے بھی نہیں ہمارے پاس, یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ ہمیں ان سے مطالبہ کرنا پڑا. تو یہ بہترین موقع تھا اپنے لیے زاد راہ کے انتظام کا, بہترین موقع تھا کہ ہم یہ کام فری میں کرنے کے بجائے اجرت لے کے کرتے. یعنی اس میں دو حکمتیں تھیں. ایک تو یہ کہ اس نالائق قوم کو احساس ہو جاتا کہ اس طرح سے مسافروں کو نہیں دھتکارا جاتا, تو ان کنجوسوں سے تو پیسے لینے چاہیے نا تاکہ ان کی اصلاح ہو. اور دوسرا یہ کہ تاکہ ہم بھی مستغنی ہو جائیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص بیچارہ بھوک سے مر رہا ہو اور اسے کوئی مزدوری کوئی کام دے دے کہ یہ کام کر لے اور وہ فری میں کرے, تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی تو ابھی فری میں کرنے کے بجائے تو پیسے لے کے کر لیتا نا تاکہ تیری بھوک تو ختم ہوتی. تو جواب میں وہ یہ کہے کہ میں لوگوں پر احسان کر رہا ہوں. تو بھئی احسان کہاں سے ہو گیا, آپ تو کل بعد میں دوبارہ آپ کو مانگنا پڑے گا. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو مستغنی کرو نا تاکہ لوگوں سے مانگنا نہ پڑے آپ کو. تو موسیٰ علیہ السلام کے پیش نظر بھی یہی حکمت تھی کہ بھئی اس قوم سے تو ہمیں اجرت لینی چاہیے تھی تاکہ آگے ہمارے سفر میں کھانے پینے کا ہمارے لیے انتظام ہو جاتا اور ہم کسی کے محتاج نہ رہتے. اور دوسری بات یہ کہ اس قوم کو بھی تنبیہ ہو جاتی. تو اس لیے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, آپ چاہتے تو ان سے اجرت لیتے اس بات پر. خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا, ھذا فراق بینی و بینک, کہ موسیٰ اب یہ تیرا اور میرا فراق ہے, اب جدائی ہے. آپ نے خود کہا تھا کہ میں اعتراض نہیں کروں گا, تیسرا بھی آپ نے اعتراض کر لیا. لیکن اب یہ ہے کہ میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ آپ کو یہ حکمتیں نہ بتاؤں. اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے تو کچھ سیکھنے کے لیے بھیجا ہے, تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے کام میں نے کیوں کیے اور اس کے پیچھے حکمت کیا تھی. سأنبئک, عن قریب میں آپ کو بتاتا ہوں, بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, ان چیزوں کی تفسیر بتاؤں گا میں جس پر آپ نے صبر نہیں کیا. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کو وہ بتانے لگے کہ اما السفینۃ, یہ جو کشتی تھی, فکانت لمساکین, یہ چند غریبوں کی تھی, مسکینوں کی تھی, یعملون فی البحر, وہ کشتی لے کے سمندر میں عمل کرتے تھے, محنت کرتے تھے. ظاہر ہے وہ مسافروں کو یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں لے جانے کا کام یا مچھلی کے شکار کا کام کرتے ہوں گے. تو فأردت ان اعیبھا, میں نے ارادہ کیا اس کو میں عیبدار بنا دوں. وجہ اس کی ہے, وکان وراءہم, پیچھے ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, یاخذ, جو لے رہا ہے, کل سفینۃ غصبا, ہر کشتی کو غصب کر کے. ان بچوں کو نہیں پتا پیچھے بادشاہ کی نیتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں, وہ کشتیوں پہ قبضہ کر رہا ہے, کیا حکمت ہوگی. تو میں نے اس کو عیبدار بنا دیا. ان بچوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس کے عیبدار بنانے میں کیا حکمت ہے. جب یہ بادشاہ وہاں کشتی دیکھے گا, اس کے لوگ آئیں گے تو وہ کشتی کو دیکھیں گے عیبدار ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے. تو میں نے ان پر احسان کیا ہے, ان کی کشتی کو عیبدار ہونے سے بچایا ہے میں نے. چونکہ یہ مسکین لوگ ہیں اور سمندر میں بیچارے محنت مزدوری کر رہے ہیں, تو خدا کی طرف سے مجھے حکم تھا کہ میں ان پر احسان کروں. تو یہ اس میں حکمت تھی. وَأَمَّا الْغُلَامُ, اور وہ جو نوجوان جس کو میں نے قتل کر دیا, فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, اس کے والدین مومن ہیں, نیک لوگ ہیں. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا, ہمیں اس بات کا خوف تھا. یعنی یہ خوف کا معنی یقینی خوف, یہ وہ والا خوف نہیں ہے کہ امکان, کیونکہ امکان کی بیس پہ نہیں کسی کو قتل کیا جاتا. تو مطلب یہ کہ یہ اس بات کا ہمیں پورا خوف تھا, یقین تھا کہ کیا ہوگا, أن يُرْهِقَهُمَا, کہ یہ بچہ ان کو مجبور کر دے گا, مکلف بنا دے گا, طغیاناً, سرکشی اور کفر کا. کیا مطلب کہ یہ بچہ تو کافر نکلے گا اور خدا کا باغی اور نافرمان ہوگا, تو اس کے والدین اس کے دباؤ میں آ کے یا بچے کی محبت میں آ کے خود بھی گمراہ ہو جائیں گے, سرکش بن جائیں گے. بعض دفعہ والدین اولاد کی محبت میں کفر کر بیٹھتے ہیں, جیسے بعض دفعہ والدین اولاد کی محبت میں دیندار بن جاتے ہیں, تو بعض دفعہ والدین اولاد کی محبت میں کافر بھی بن جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بہت سے لبرل خاندانوں کو کہ وہ کسی کی تبلیغ سے متاثر نہیں ہوتے تھے, لیکن ان میں سے کسی کا بیٹا عالم بن گیا یا تبلیغ میں چلا گیا یا نیک بن گیا, تو بیٹے کی تبلیغ سے ان پر اثر ہوا اور وہ نیک بن گئے. کیونکہ انسان کو نا اپنی اولاد سے فطری محبت ہوتی ہے اور اپنے ریلیٹو سے, تو جب خاندان ہی کے لوگ نیک ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. تو جیسے اولاد کی وجہ سے اس کی تبلیغ سے ماں باپ نیک جلدی بن جاتے ہیں, تو ایسے برے بھی بننے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ لڑکا برا تھا, مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ جب یہ بڑا ہوگا تو یہ اس کے والدین اس کی محبت میں یا اس کے جبر دباؤ میں آ کے وہ بھی سرکش بن جائیں گے اور کفر کرنے لگیں گے, تو ان کی عاقبت بھی ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گی. تو لہذا ہم نے کیا ارادہ کیا, آگے آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ میں اللہ کے حکم پہ کر رہا تھا. تو ہم نے, یعنی میں نے اور اللہ نے
اپنے ساتھ اللہ کو بھی شامل کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کے حکم پر تھا نا یہ سب کچھ. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا, ہم نے ارادہ کیا کہ ان والدین کو بدلے میں دے دے ربہما, ان کا رب, خیرم منہ, اس بچے سے بہتر, زکاتن, نیکی کے اعتبار سے, اور اقرب رحمہ, رشتہ داری جوڑنے کے اعتبار سے. یعنی اللہ اس کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد دے گا جو نیک بھی ہوگی اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک بھی کرے گی, آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. تو یہ حکمت تھی میرے پیش نظر. وَأَمَّا الْجِدَارُ, اور جو دیوار پہ آپ نے اعتراض کیا, فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ, تو وہ دو نوجوانوں کی تھی, دو لڑکوں کی تھی جو یتیم تھے. یتیم نابالغ بچے کو کہتے ہیں. فی المدینہ, شہر میں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, ان یتیم بچوں کے ابا نے نا ان کا خزانہ اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے دفن کیا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کسی کو باپ نے وصی بنا دیا ہوگا کسی بڑے آدمی کو کہ یہ میرے بچوں کا خزانہ ہے, بچے جب بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو بتا دینا, وہ نکال لیں گے یہاں سے. پہلے نکالنے میں خطرہ کیا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں, رشتہ دار کھا جائیں گے, لے کے لوگ قبضہ کر لیں گے. تو اس وصی کو بھی بتا دیا. اب ہو سکتا ہے جو متولی تھا, وصی تھا, وہ سفر پہ گیا ہوا اور دیوار گر رہی ہو, تو اس لیے دیوار گر کے خطرہ تھا کہ خزانہ ظاہر ہو جائے گا اور محلے والے سارا خزانہ لے کے کھا جائیں گے. تو خضر علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ اس دیوار کو سیدھا کر دیں تاکہ یہ مزید اپنی مدت پوری کرے, اور جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو جب ان کے وصی کی طرف سے, جو ابا نے جس کو نمائندہ بنایا تھا اس کی طرف سے ان کو اطلاع ملے, تو یہ بچے جا کے وہاں سے اپنا خزانہ نکال لیں. اس وقت یہ طاقتور ہوں گے, لڑنے کی طاقت ہوگی, پھر کوئی ان کی موجودگی میں اس خزانے کی طرف نہیں آئے گا. تو ان کا والد چونکہ نیک آدمی تھا, وکان ابوہما صالحا, ان کے والد نیک آدمی, والد نیک آدمی تھے. فاراد ربک, تیرے رب نے ارادہ کیا, ان یبلغا اشدہما, کہ یہ دونوں بچے اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جائیں. ویستخرجا کنزہما, اور نکال دیں اپنے خزانے کو. رحمتا من ربک, یہ سب تیرے رب کی رحمت سے ہوا ہے. وما فعلتہ عن امری, اور یہ کوئی کام میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا, یہ سب خدا کے کہنے, اللہ کے کہنے سے کیا ہے. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ تفسیر تھی ان کاموں کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. تو یہ پوری ڈیٹیل تھی اور یہ سارے کام صحیح ہوئے, ان میں غلط کام کوئی بھی نہیں تھا.